حدیث نمبر 1839 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف دو گروہوں میں سے ایک کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا۔ پھر وہ چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور ان کی توجہ دشمن کی جانب تھی اور وہ دوسرے آ گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر انہوں نے بھی دوسری رکعت پڑھی اور ان دوسروں نے بھی دوسری رکعت ادا کی۔ حدیث نمبر 1840 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ پھر پہلی حدیث ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1841 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں میں نماز خوف پڑھائی۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا۔ جو حضرات آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آگے آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی۔ پھر دونوں گروہوں نے اپنی اپنی باقی رکعت پوری کی۔ راوی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر نے فرمایا، جب خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو سواری کی حالت میں یا پیدل اشارے سے نماز پڑھیں۔ حدیث نمبر 1842 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نماز خوف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صفیں باندھی، جبکہ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم نے اپنے سر اٹھائے۔ پھر آپ سجدے کے لیے جھکے اور وہ صف بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلی گئی جو آپ کے ساتھ تھی اور دوسری صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مکمل کیا، دونوں سجدے کر لیے اور آپ کے ساتھ والی صف دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور دوسری صف آ کر آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جو صف پیچھے تھی وہ آگے بڑھی اور جو آگے تھی وہ پیچھے چلی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی اٹھایا۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، یعنی وہ صف جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی اور اب دوسری صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہوئے اور وہ صف بھی جو آپ کے ساتھ تھی تو پچھلی صف سجدہ میں چلی گئی اور انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح آج کل تمہارے محافظ تمہارے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1843 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جوہینہ قبیلہ سے لڑائی لڑی تو انہوں نے ہم سے سخت لڑائی کی۔ جب ہم ظہر کی نماز پڑھ چکے تو مشرکین نے کہا، اگر ہم ان پر یکبارگی حملہ کرتے تو ان کو کاٹ کر رکھ دیتے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو ہم نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے ہم سے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کفار نے کہا، عنقریب ان کی ایک ایسی نماز آ رہی ہے جو ان کو ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو ہم نے دو صفیں باندھی اور مشرکین ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو دوسری صف نے سجدہ کیا۔ پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی اور دوسری صف آگے بڑھ گئی اور وہ پہلی صف والوں کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو پہلی صف نے آپ کے ہمراہ سجدہ کیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے
تو دوسری صف نے سجدہ کیا، پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی اور دوسری صف آگے بڑھ گئی اور وہ پہلی صف کی جگہ کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی، اور آپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو پہلی صف نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف کھڑی رہی، پھر جب دوسری صف نے سجدہ کیا تو سب بیٹھ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح آج کل تمہارے امراء تمہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1844۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حالت خوف میں نماز پڑھائی تو اپنے پیچھے ان کی 2 صفیں بنائی جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے اور مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ جو ان کے پیچھے تھے وہ 1 رکعت پڑھ چکے، پھر وہ آگے بڑھے اور جو ان سے آگے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ جو لوگ پیچھے تھے وہ 1 رکعت پڑھ چکے تو آپ نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1845۔ حضرت صالح بن خوات رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے ذات رقا غزوہ نجد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز خوف پڑھی کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ صف بستہ تھا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا۔ جو آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرا گروہ آیا تو آپ نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو باقی تھی، پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز خوف مکمل کی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1846۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے تاکہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں پہنچے۔ فرماتے ہیں پھر وہاں ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچے جسے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں پھر مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس نے آپ کی تلوار لی اور اسے میان سے نکال کر کھینچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار کو میان میں ڈال کر لٹکا دیا۔ فرماتے ہیں پھر نماز کے لیے اذان دی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی۔ فرماتے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوئی اور قوم کی جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں ہوئی۔ حدیث نمبر 1847۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز خوف پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہوں میں سے ایک کو 2 رکعتیں پڑھائی اور دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی اور ہر گروہ نے با جماعت 2 رکعتیں پڑھی۔